لیکن یہاں پہ سوال دوسرا بھی ہے کہ سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ قانون سازی ہو، نوٹس لیا جائے، کمیٹی بنے، لیکن ہم اسی سوشل میڈیا کے اوپر دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ملک کے حوالے سے، دین کے حوالے سے، حرمت رسول کے حوالے سے بہت ساری پوسٹیں آتی ہیں اور کسی کے سر پہ جوں نہیں رینگتی ہے، کوئی اس کا نوٹس نہیں لیتا ہے. تو آج جب اپنے پہ پڑی ہے تو ہم سارے چیخ رہے ہیں. دیکھیں، یہ تو آپ نے اتنا بڑا موضوع چھیڑ دیا ہے جو کہ اس گزشتہ 4 سال سے میں پاکستان ٹیلی ویژن کے اس چینل سے پروگرام کر رہا ہوں، اور میں یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیں یاد رکھیں، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے حوالے سے جو کچھ اس پاکستان کے اندر ہو رہا ہے، جس طرح کے میڈیا کے اندر جو کچھ کہا جا رہا ہے، دکھ اور تکلیف ہوتی ہے. جو ٹویٹر اکاؤنٹ بنے ہوئے ہیں، جو فیس بک اکاؤنٹ بنے ہوئے ہیں. ایک دفعہ میں نے پی ٹی اے کو جا کے بات کی، باقی جگہوں سے کہی، ان کے منسٹرز کو لیا، کچھ کوئی اچھا، روکنا ذمہ داری تو پی ٹی اے کی، تو وہ کیوں خاموش ہے؟ اس کی ریگولیشن کس نے کرنی ہے؟ آپ اندازہ کریں کہ ان کے لاء کے تحت اگر کسی، یہ کہتے ہیں نا سیاستدان، وہ ملتان سے کس کے لیے خلاف باتیں کرنے تھے، بندے اٹھا لیے گئے تھے. باتیں کرتے ہیں، جب آپ کا مقصد ہوتا ہے تو آپ اٹھا لیتے ہیں. آپ اصل میں بیسیکلی ایک تماشا بنانا چاہتے تھے، آپ نے بنا لیا، بڑا اچھا کیا. یہ پاکستان کی صحافت کا بہت برا المیہ ہے. لیکن اگر اس کا جواب فواد چودھری نے تھپڑ سے دینا ہے تو عام آدمی پھر کلاشنکوف اٹھائے گا. اس کا مت روکو پھر کلاشنکوف اٹھانے سے، کیونکہ وہ تو پڑھا لکھا نہیں ہے. اس کو تو 24 چینلوں نے پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہوئے نہیں دکھانا. فواد چودھری نے تو آج لوگوں نے 10,000 گفتگو ہو رہی ہے نا کہ جی اگر اس کے پاس اس کی کیسٹ ہوتی تو آج اس طرح نہ بولتا. آج تو اس کا گناہ دھل گئے. دیکھیں، سمیع ابراہیم کا میں گواہ ہوں، میرے ساتھ تو میز پہ بیٹھے کھانا کھا رہا. سمیع ابراہیم سے لے کے کتنا فاصلہ آیا ہے؟ میرا خیال ہے 3 4 5 مہینے ہوئے. زیادہ ہے. آپ مجھے بتائیں آپ نے کیا کیا؟ اس پارلیمنٹ نے کتنے قانون بنائے؟ اور ہمیں مت کہیں کہ پاکستان میں آئین میں ترمیم ہوتی ہے. سمپل لا، سمپل میجورٹی. آرڈیننس لے کے آؤ یار، اور لے کے آؤ آرڈیننس سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے اوپر. روز لوگ بیٹھ کے آنکھوں سے روتے ہیں، روز لوگ بیٹھ کے اس کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں یار یہ ہو کیا، ہم کچھ کر نہیں سکتے. دیکھو ٹویٹر اکاؤنٹ پہ ہو کیا رہا ہے. ایسی گفتگو ہے. آپ کھڑے ہوتے ہو 4 سال یوٹیوب پہ بند کر دیتے ہو کیونکہ آپ کا مسئلہ ہوتا ہے. آج آپ یوٹیوب چینل بند کرنے کے کھاتے میں پڑے ہوئے، کرو، ہم کب کہتے ہیں نہ کرو. مسئلہ سر یہ ہے کہ آپ کی عزت جو ہے، وہ آپ کی حرمت جو ہے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پہ قانون پاس کرے کھڑے ہو کے، خدا کی قسم میں گواہی دیتا ہوں آپ کے لوگ عزت کرنے والے پیدا ہو جائیں گے. لیکن آپ نے ان کی حرمت، آج آپ کی عزت اچھل رہی ہے. اور یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ماحول کس نے پیدا کیا ہے؟ یہ حریم شاہ کا اور سندل خٹک کا ماحول کس نے پیدا کیا اور کہاں سے پیدا ہوا ہے؟ یہ جو انٹرنیشنل قسم کی جو آ رہی ہے، ماڈرنزم جو آ رہی ہے، جس میں آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری اخلاقیات اور ہماری موریلٹی، ہمارا سب کچھ ہے وہ ویسٹرنائز ہے. یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ آپ نے پیدا کیا ہے، میں نے تو نہیں پیدا کیا.